Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم اور اس کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دوست اور ولی بنائے ہیں اللہ کو ان کے بارے میں سب یاد ہے اور تم ان پر نگہبان نہیں ہو۔ ایسے ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی کی تاکہ آپ بڑے گاؤں کو ڈرائیں اور ان کو ڈرائیں جو اس کے آس پاس ہیں، اور آپ قیامت کے دن سے ڈرائیں، یعنی جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جہنم میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار۔ یہی ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر بہت سے ولی بنا لیے، تو اللہ ہی اصل ولی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ شورا کا یہ بیان چل رہا ہے اور اس کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ حروف مقطعات سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور توحید اور رسالت کے بارے میں ذکر ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کی طرف وحی کی گئی، اور زبردست حکمت والی ذات اللہ کی طرف سے، اسی کے پاس جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، وہ بزرگ برتر ہے۔ آسمان جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر سے چرچرا کر پھٹ جائے گا، اور فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ گویا کہ بتا دیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دنیا کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، چرند پرند درند بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے تک ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں، یعنی معبود بنا لیتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور ان کی وہ قسمیں کھاتے ہیں، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی عبادت اور پوجا میں وہ مست ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو ان کا والی نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ کو بشیر اور نذیر بنایا گیا ہے کہ آپ ان کو عتاب سے اور اللہ کے ہاں کے عذاب سے آپ ان کو ڈرائیے۔ اگر وہ مان جاتے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے، نہیں مانتے ہیں تو آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن نازل کیا۔ یہ عربی زبان گویا کہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے
کہ مخاطبین جو تھے، اولین مخاطبین وہ عرب تھے جن کی زبان عربی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، آپ کی زبان عربی تھی، قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ جو وہاں کے مخاطب تھے، جو سامنے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، آپ کی بات سن رہے تھے، جب وہ کلام الہی سنیں تو ان کو یہ نہ شک ہو کہ یہ کسی اور زبان میں قرآن آ گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ کو ڈرائیں۔ ام القریٰ اس کے معنی آتے ہیں بڑے گاؤں، یعنی جو کیپٹل ہو۔ ام القریٰ سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی علاقے کا کیا ہو جائے، کیپٹل ہو جائے۔ اب یہ کیپٹل جو ہوتا ہے یہ چھوٹے سے لے کر بڑے پیمانے تک چلتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب موضع کی بات آ جائے تو ایک موضع میں 12-15 گاؤں اس طرح کیے جاتے ہیں، تو اس میں سے ایک گاؤں جو ہوتا ہے اس کو موضع بنایا جاتا ہے، جو پوسٹ آفس بن جاتا ہے، وہ ان کا اپنا کیپٹل بن جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد سارے جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ سب جڑ جاتے ہیں اس سے اوپر آ جائیے تو سارے گاؤں سے ایک شہر، ٹاؤن بنا دیا جاتا ہے، اس شہر کو اس کا کیپٹل بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس ٹاؤن کی طرف سب لوگ رجوع کرتے ہیں، پھر کئی ٹاؤن مل کر ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ڈسٹرکٹ اس کا کیپٹل بن جاتا ہے۔ وہ سارے قصبے والے اور اس کے دیہات والے اپنے ڈسٹرکٹ ساتھ سے جڑ جاتے ہیں، پھر یہ ڈسٹرکٹ والے مل کر تمام اس کو مل کر ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کا ایک کیپٹل بنا دیا جاتا ہے، تو تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ اس سے آ کے مل جاتے ہیں۔ پھر تمام صوبوں کو لے کر ملا کر پھر ایک بڑا کیپٹل بنا جاتا ہے، ملک بن جاتا ہے، تمام ملک کے لوگ اس سے آ کے جڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جو کیپٹل بن جا رہا ہے وہ ام القریٰ کہلاتا ہے، تمام بستیوں کا مالک اور ذمہ دار، یہی ہوتا ہے کیپٹل کا مطلب۔ تو کیپٹل وہاں کا جو تھا وہ مکہ تھا، تو ام القریٰ اسی لیے اس کا نام پڑا۔ وہ بڑی بستی تھی، بڑی آبادی تھی، بڑا شہر ہو گیا تھا، اور اس کے آس پاس جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات اور جو ہے اس طرح کے موجود تھے، جو جہاں پر دیہاتی عرب رہا کرتے تھے، اپنا خیمہ لگا کر، اپنا کیمپ لگا کر، اور جہاں پر ان کو گھاس اور پانی ملا وہاں پر وہ بس گئے، ان کے قبیلے، ان کے قومیں آباد ہو گئیں۔ اس طرح کر کے وہ سب بڑے شہر سے جڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ کو بھی ڈرائیں، جو کیپٹل سٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی آپ ڈرائیں، اور جو اس کے آس پاس دیہاتوں میں رہنے والے، علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی آپ ڈرائیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ڈرایا۔ پھر کبھی آپ طائف چلے جا رہے ہیں، کبھی آپ جرانہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، کبھی آپ کہاں پہنچ جا رہے ہیں، تمام لوگوں کو آپ نے دعوت دی، یہاں تک کہ وہ دعوت پھیلتی گئی اور اسلام پھیلتا گیا، قرآن کی تعلیم پھیلتی گئی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر اس کے چاروں طرف اسلام پھیلا۔ پھر آپ نے دھیرے دھیرے جب عام کرنا شروع کیا تو روم تک پھیل گیا، کیا بولتے ہیں کہ یہ قیصر و کسریٰ تک پھیل گیا، ایران تک پھیل گیا، مصر تک پھیل گیا، وغیرہ وغیرہ، چاروں طرف جو لوگ آ کے جوق در جوق اسلام میں داخل وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح ام القریٰ اور جو آس پاس ہیں ان کو دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اس بات سے بھی ڈرائیں کہ قیامت آنے والی ہے، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کرنے والے جتنے شک کرتے ہیں کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ آواگمن، یعنی ہم مرے پھر جی جائیں گے، مریں گے پھر جی جائیں گے، اگر ہم نے اچھے عمل کیے تو انسان کی شکل میں آ جائیں گے، بہت اچھا عمل کیے دیوی دیوتا کی شکل میں آ جائیں گے، ہم نے اگر غلط کام کیا تو ہم کسی جانور کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو ان کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پچھلے جنم میں کیا تھے اور آج کے جنم میں کیا تھے، تو کوئی خبر نہیں ہوتی، نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں پچھلے جنم میں کیا تھا اور آج کے جنم میں کیسے میں آدمی بن گیا، میرا کرم کیا تھا اس وقت، آج کا ہمارا کرم کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہر آدمی جو ہے بے بس اور مجبور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اس کے لیے اس نے سارے حالات اور ساری نشانیاں، ساری چیزیں اس نے دکھا دیں
کہ ہر چیز ہمارے پاس آتی ہے، ایک نئی شکل میں نئے وجود کے ساتھ وہ آتی ہے، پھر ایک وقت آتے ہے کہ وہ کہنا ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز مٹ جاتی ہے، وہ چیز اور فنا ہو جاتی ہے، چاہے وہ دکھنے والی چیز ہو یا غیر مرئی یعنی نہ دکھنے والی چیز ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑوں یا دوسری مخلوق سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، چاہے وہ بے جان اور مصنوعات اور یہ جو تمام قسم کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس سے ہو، ہر چیز کی ایک میعاد اللہ نے متعین کر دی دنیا میں کہ وہ چیز بنتی ہے، وجود میں آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اصول دنیا کو دکھا دیا کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر چیز میں، کہ نہیں ایک دن فنا ہو جائے گا، انسان بھی فنا ہوگا، پھر اس کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا۔ تمام چیزوں کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے، تو ایک چیز فنا ہو گئی پھر اگاتی ہے، فنا ہو گئی پھر دوبارہ وہ چیز اگاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی تم کو آخرت میں ایک دن پیدا کر کے رہیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نشانی اللہ نے دکھا دی، سمجھنے والے کو سمجھیں۔ اب جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا جنت میں، اور جو لوگ برا عمل کرنے والے ہیں وہ جہنم میں۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک امت، ایک قبیلہ، ایک مذہب، ایک دین صرف ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مصلحت نہیں سمجھی کہ سارے لوگ جو ہے اس طرح ہوں، کیونکہ حق اجاگر کرنے کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے کفر سامنے آنا چاہیے، کسی چیز کی پہچان اور شناخت کے لیے اس کے برعکس چیز آنی چاہیے۔ دن آپ پہچانتے اس وقت جب رات موجود ہے، رات کی پہچان اس وقت ہوئی جب دن موجود ہے۔ سورج الگ چیز ہے، چاند الگ چیز ہے، مرد کی الگ شناخت، عورت کی الگ شناخت، سب چیزیں جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ تتبین الاشیاء بازدادها، یعنی ہر چیز جو ہے، تمام چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہر چیز میں یہ اصول چلتا ہے، نگیٹو اور پازیٹیو ہر چیز میں چلتا ہے، مثبت اور منفی ہر چیز میں چلتا ہے، مؤنث مذکر ہر چیز میں چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسری چیز اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، تو حق کے ساتھ اس کا اپوزٹ اگر ناحق ہوگا تبھی انسان سمجھ پائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی چیز پر سب لوگ قائم ہوتے تو کسی کو پھر کسی چیز کی تمیز نہیں ہو سکتی تھی، جو کرتے وہی صحیح، جو کرتے وہی ٹھیک، حق ہی حق ہے۔ تو ظلم کرنے والا کہتا حق، چوری کرنے والا کہتا حق، فلاں کام کرنے والا کہتا حق، اور اس کے بعد ہر چیز حق ہو جاتی۔ پھر تو اللہ نے کہا نہیں، حق یہ ہے اور ناحق یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، دونوں چیزیں اللہ نے وجود میں لا کے رکھ دی۔ پھر فرمایا کہ اب جو ہے جو حق پر چلنے والا ہوگا، اللہ کا ماننے والا ہوگا، اللہ کی باتوں کو پر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہ فریق جنت میں جائے گا، اور جو نہیں کرنے والا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت میں جس کو چاہا اس نے داخل فرما دیا۔ جہاں تک ظالموں کی بات ہے تو ان کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا یہ کہ جو لوگ اس طرح کے شرک کرنے والے ہیں انہوں نے بہت سے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ دوسروں کو ولی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی ولی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ولی اور حمایتی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جس کو بھی حمایتی مانتے ہیں وہ آپ کے کسی کام کے نہیں، جس کو بھی حمایتی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیدارناتھ کی گھاٹی ہے، امرناتھ کی گھاٹی ہے، دیگر تمام گھاٹیاں ہیں، لوگ وہاں پر پوجا کرنے والے پوجا کرتے ہیں، بڑے بڑے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے مجسمے انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، اور ان سے بڑی بڑی امیدیں انہوں نے وابستہ کر رکھی ہیں۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب وہاں پہاڑ پر سیلاب آیا، پہاڑ پر بادل پھٹا، تو ان کو اپنے خداؤں سے امید تھی، وہ دیکھو ہمارے بھگوان اب بھی پانی میں ویسے ہی کھڑے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ نے جب ان کو بھی ختم کر دیا اور پانی میں ان کو بھی بہا دیا تو پھر سب کی زبان بند ہو گئی کہ ہم نے جن کو خدا مانا تھا وہ تو اسی پانی میں بہہ گئے، اسی ریلے میں وہ بھی بہہ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں، اللہ ولی ہے، اور اللہ جیسا ولی ہوتا ہے اور جس کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ کہ اس ولایت میں آنے کے بعد، اللہ کی اس تولیت میں آنے کے بعد
اللہ کے کیا بولتے ہیں کہ حفاظت میں اور امن آنے کے بعد پھر اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے چھوٹے تھے، اے بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی گواہی دو، اللہ کو مانو، توحید پر قائم رہو۔ سن لو، اگر اللہ تمہارا کچھ بگاڑنا نہ چاہے، تمہارا کچھ نقصان نہ پہنچانا نہ چاہے، تو دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف ہو جائیں اور وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور سن لو، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں آزمائش اور تکلیف لکھ دی ہے اور ساری دنیا کے لیے تم کو راحت اور سکون پہنچانا چاہیں تو سارے کے سارے لوگ مل کر تم کو راحت اور سکون نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو راحت دیتا ہے راحت ملتی ہے، جس کو سکون دیتا ہے سکون ملتا ہے، اور نہیں دیتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ہمارے سامنے بیماروں کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم بیمار ہوئے، دوا کھائی، ٹھیک ہو گئے۔ آپ بیمار ہوئے، دوا کھائی، ٹھیک ہو گئی۔ آپ ہی کے سامنے ایک شخص بیمار ہوتا ہے، دوا کھاتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ ہاسپٹل چکر لگاتا رہتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، سارے ٹیسٹ وہ کراتا رہتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ دوا بھی کارآمد نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ نے ابھی آزمائش لکھ رکھی ہے، تکلیف لکھ رکھی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب وہی ہر چیز پر قادر ہے تو جو قادر ہے اسی کے سامنے آ جاؤ اور ماتھا ٹیک دو، وہ انشاءاللہ اپنی قدرت سے تم کو سنبھال لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی کبریائی کے آگے جھکنے کی اور اپنی عظمت کے سلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی عبادت کی کما حق ہو توفیق نصیب فرمائے، جیسے کہ پروردگار تیری عبادت کا حق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت